ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یہ جان ایمان اور روح ایمان ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جس کا محبت کا رشتہ جتنا زیادہ ہوگا اس کا ایمان بھی اتنا ہی زیادہ مضبوط اور قوی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جس میں 3 صفات پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا، ایمان کی مٹاس اور ایمان کی چاشنی اسے میسر آئے گی۔ ان 3 باتوں میں سے سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول اسے سب سے زیادہ پیارے ہوں۔ یہ سب سے پہلی وہ چیز ہے کہ جس بندے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہوگی اسے ایمان کی مٹاس اور ایمان کی چاشنی اور حلاوت میسر آئے گی۔ ایمان کوئی شہد یا کوئی میٹھی چیز نہیں ہے جس کے اندر مٹاس، چاشنی اور حلاوت محسوس ہو۔ یہاں پر ایمان کی مٹاس اور حلاوت کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیار کرے گا اسے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ عمل کرنے پہ لطف آئے گا، اور اللہ اس کے رسول نے جن کاموں سے منع فرمایا ان کاموں سے رکنے کے اندر اسے آسانی میسر آئے گی، اور نیک کاموں کو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ میں وہ انجام دے گا، اسے ذرہ برابر بھی اس کے اندر دقت اور پریشانی محسوس نہیں ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالی جسے ایمان کی حلاوت نصیب فرماتا ہے اسے دیکھیں آپ، اسے نیکیوں کے اندر کتنا لطف میسر آتا ہے۔ اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نماز ویسے عام دنوں میں بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ماہ رمضان المبارک کے اندر نماز ادا کرنے کا لطف اور اس کی چاشنی کچھ الگ ہوتی ہے، اور پھر ماہ رمضان کے اندر اگر شب قدر وہ مقدس رات جب آتی ہے تو اس رات کے اندر عبادت کا لطف اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور جو لوگ ماہ رمضان کے اندر شب قدر مدینہ منورہ یا حرم محترم کے اندر پاتے ہیں تو انہیں اس رات کے اندر عبادت کرنے میں کتنی چاشنی اور حلاوت میسر آتی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو عزیزان مکرم، ایمان کی حلاوت جن صفات کی بنیاد پر بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے ان صفات میں سے سب سے پہلی صفت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمائی کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ پیار کرے۔ آج جہاں بہت ساری دینی باتوں کے اندر رکاوٹ اور گراوٹ پیدا ہوئی اور بندہ مادیت میں گرفتار ہو کر کے دن بدن دین سے دور ہوا، ان میں ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں میں جو جذبہ حب رسول ہے وہ دن بدن جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ زبانی طور پر یہ دعویٰ اگرچہ بڑھ گیا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہمارے دل کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت بہت زیادہ ہے، لیکن اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے، اگر کسوٹی کے اوپر پرکھا جائے اور صحیح معنوں کے اندر اس کا جائزہ لے اگر انسان اپنے دل میں جھانک کر کے، تو صحیح بات یہ ہے کہ محبت رسول کے اندر بڑی کمی آئی ہے۔ یہ محبت دل کے اندر ایک کیفیت کا نام ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے جس کو دکھائی جائے، جس کو دیکھا جائے اور جو انسان کو نظر آئے، لیکن اس کا پتہ علامتوں اور نشانیوں کے ذریعے لگ جاتا ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کرے گا تو محبت کی جو نشانیاں اور جو علامتیں ہیں اس کے اندر ضرور پائی جائیں گی، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں پہ خوب عمل کرے گا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے گا،
اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کرام کے لیے ہر طرح سے وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے گا. اہل بیت کی محبت اس کے دل کے اندر بہت زیادہ ہوگی. اٹھتے بیٹھتے اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر کرتا رہے گا, اور جہاں پر بھی گستاخ رسول نظر آئے گا تو اس سے دور ہونے کی کوشش کرے گا, اور دشمنان رسول سے اپنے دل کے اندر بغض رکھے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام پڑے گا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے اندر کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرے گا. آپ دیکھیں صحابہ کرام نے کس طریقے سے محبت رسول کا ثبوت پیش کیا. اگر وہ علامتیں ہمارے درمیان موجود پائی جاتی ہیں تب تو یہ بات صحیح ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں, لیکن صحیح بات یہی ہے کہ محبتوں کی جو علامتیں ہیں وہ ہمارے اندر بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی اولاد, اس کے ماں باپ اور سب لوگوں سے زیادہ اسے پیارا نہ ہو جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا تھا یا رسول اللہ میری جان کو چھوڑ کر آپ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں, تو اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا تھا جب تک کہ میں سب لوگوں سے زیادہ, ماں باپ سے بھی زیادہ پیارا اور اولاد سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا. حضرت عمر نے جب یہ کہا تھا یا رسول اللہ میری جان سے بھی زیادہ آپ پیارے ہیں, تب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. اور جب یہ محبت رسول مکمل ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے کیا انعام عطا فرماتا ہے. اس انعام کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر ہوا, جو آیت کریمہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, کہ ایک صحابی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے رخ زیبا کو بڑے غور سے دل بھر کر کے دیکھنے لگے. میرے آقا علیہ السلام نے جب پوچھا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں جب آپ کی بارگاہ میں نہیں آتا ہوں تو دیدار کے لیے تڑپتا ہوں, اور جب بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں دیدار کر لیتا ہوں تو دل کو بڑا سکون اور بڑی راحت میسر آتی ہے, اور میں سوچتا ہوں یا رسول اللہ جب کل جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی آپ کو بڑے اعلیٰ مقام اور بڑے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے گا اور ہم گنہگار ان اعلیٰ مراتب تک نہیں پہنچ پائیں گے تو پھر ہم آپ کا دیدار کیسے کریں گے. یہ سوچتا ہوں تو میرے دل کے اندر جو ہے وہ ایک ہوک سی اٹھتی ہے. اب محبت رسول کا جب انہوں نے اظہار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے اور قیامت تک ہر عاشق رسول کو یہ بشارت دیتے ہوئے آیت کریمہ نازل فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے اور محبت رسول کے اندر ہمہ تن تیار رہنے والوں کے لیے انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انعام والے بندوں کے ساتھ میں مقام عطا فرمائے گا. یعنی نبیین, صدیقین, شہداء اور صالحین کو اللہ تعالیٰ جنت میں جو جگہ عطا فرمائے گا ان محبت والوں کو بھی اللہ تعالیٰ وہی جگہ عطا فرمائے گا. اور فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, کتنے اچھے دوست اور کتنا پیارا ساتھ ہے یہ ساتھ جس کو مل جائے اس کی قسمت کا کیا کہنا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے صرف زبانی محبت کا دعویٰ نہیں کیا تھا, انہوں نے محبت کا دعویٰ کیا تو اس کو پورے طور پر جو ہے وہ عمل کر کے دکھایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی کم عمری کا زمانہ ہے, ایک رات میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک مکان کے اندر آپ گئے اور سوچا کہ آج کی رات میں یہیں پہ رہوں گا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو رات میں عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو میں مشاہدہ کروں گا. اب رات کا وقت ہوا, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں جب نماز کے لیے اٹھے, اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ معمول تھا آپ رات میں جو ہے وہ کثرت سے نمازیں ادا کیا کرتے تھے. آج ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے, رات کی نمازیں تو بہت دور کی بات ہے, دن میں جو نفل نہیں بلکہ فرض نمازیں اللہ نے ہمارے ذمہ لازم کی ہے ان نمازوں کو بھی ہم پڑھنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے اور کہتے ہیں ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں. یہ محبت کا دعویٰ صرف دعویٰ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر اس میں حقیقت ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے بندہ ہر وقت نماز کے لیے تیار رہتا تو پتہ چلتا کہ یہ صحیح معنوں کے اندر عاشق رسول ہے. میرے آقا علیہ السلام رات میں نماز کے لیے اٹھتے تھے. آپ جب نماز کے لیے اٹھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے آگے کر دیا. اب پھر اللہ کے رسول علیہ السلام جب نماز پڑھنے لگے میں پھر پیچھے ہو گیا, آپ نے پھر مجھے آگے کر دیا. ایسا چند بار ہوا,
بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یار کہ اے عبداللہ ابن عباس میں تمہیں آگے کرتا ہوں اور تم بار بار پیچھے چلے جاتے ہو. تو عرض کی یا رسول اللہ میری یہ حیثیت نہیں کہ میں اللہ کے نبی کے برابر کھڑا ہو جاؤں. یا رسول اللہ آپ کے مراتب بڑے بلند ہیں, میں آپ کے برابر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھتا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ان کی محبت کو دیکھا تو کیا انعام عطا فرمایا, دعا فرمایا اللہ تو عبداللہ ابن عباس کو کتاب و حکمت کا علم عطا فرما دے. میرے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے دعا نکلی ان کی محبت کو دیکھ کر, اور یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کم عمری کے اندر ہی قرآن کے اتنے بڑے عالم بن گئے کہ آپ کو امام المفسرین کا خطاب عطا کیا گیا. تو یہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صرف دعویٰ کرنے والے صحابہ نہیں تھے. حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک شام میں رہتے تھے, حضرت جابر کو صرف یہ پتا چل گیا کہ ان کے پاس میں ایک حدیث ہے اور وہ حدیث مجھے کسی بھی طریقے سے حاصل کرنا ہے. سواری لیے اور مدینہ سے ملک شام کی طرف چل پڑے. 1 مہینے کا سفر ہے, امام بخاری نے حدیث پاک کو روایت کیا. 1 مہینے کا سفر طے کر کے وہاں تک پہنچے, دروازے پہ جا کر کے اطلاع دی. انہیں جب پتا چلا تو بڑی تیزی کے ساتھ میں باہر آئے, مصافحہ کیا, اور اس کے بعد میں جب پوچھا تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ ابن انیس مجھے یہ پتا چلا ہے ایک حدیث آپ کی اللہ کے رسول علیہ السلام کی آپ کے پاس میں ہے, میں ڈرا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حدیث کو لینے سے پہلے کہیں میرا انتقال ہو جائے یا آپ دنیا سے چلے جائیں, تو میں یہ سفر کر کے آیا ہوں تاکہ وہ حدیث آپ سے لے لوں. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک فرمان کا اگر پتا چل جاتا ساری مشقتوں کو برداشت کر کے جاتے, اس حدیث پاک کو لیتے. کیوں لیتے؟ اس لیے نہیں کہ بہت بڑے عالم حدیث بن جائیں, اس لیے لیتے تاکہ پتا چلے کہ اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے, اس پر میں عمل کروں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتباع کر کے اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو حاصل کروں. یہ ان کا جذبہ تھا. ایک حدیث پر لے کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر انہیں ذرہ برابر بھی جو ہے مشقت میں نہیں ڈالتا تھا. اور آج ہمیں مسجد کے اندر جو ہے وہ دین کی باتیں سننے کے لیے اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا اگر ہم گوارا کریں تو یہ ہمیں گوارا نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارے عشق رسول کا حال ہے. تو آج ہم زبانی دعوی محبت کرتے ہیں, حقیقت کے اندر ہمارا دعوی محبت حق کی کسوٹی کے اوپر کھرا نہیں اترتا ہے. آج ہم نے اپنے دل کا جو تعلق ہے وہ ایسی جگہوں میں لگا کر کے رکھا ہے کہ محبت رسول کی دولت ہمارے دل اور ہماری رگو جان کے اندر پیوست ہو ہی نہیں پاتی ہے. آج ہم نے کیسے کیسے ہیروں کو اپنا آئیڈل بنا کر کے رکھا, بڑے بڑے دنیا کے جو ہے گھٹیا کردار ہیں ان کو ہم نے اپنا جو ہے وہ رہبر و رہنما بنا کر کے رکھا, اور دنیا کے جو خسیس قسم کے نیتا ہیں ان کو ہم نے جو ہے وہ اپنے لیے رہبر سمجھ کر کے ان کے پیچھے چلنے کو ہم نے کامیابی سمجھی. عزیزان مکرم, اللہ تبارک و تعالی نے جو انعام قرآن مقدس میں عشاق کے لیے عطا فرمایا ہے, اگر اس انعام کو ہم اپنی نظر کے سامنے رکھیں تو پھر ہماری نظر ایک ہی بات پہ رہے گی کہ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور اتنی بڑی بشارت میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ میں ہوگا. حضرت انس کہتے ہیں یہ حدیث ہم نے جب سنی تو بہت زیادہ ہم کو خوشی ہوئی, اس لیے کہ ہم ابو بکر اور عمر سے پیار کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن ہم انہی کے ساتھ میں رہیں گے. اور عاشق رسول جب صحیح معنوں کے اندر عاشق رسول ہوگا تو جنت کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی رفاقت اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا فرمائے گا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. عزیزان مکرم, یہ چند جمعہ سے میں بار بار یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فضائل و کمالات اور عشق کی باتوں کا میں تذکرہ برابر اس لیے کر رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ زبانی طور پر دعوی محبت کے اندر تو ہر ایک سے 4 قدم آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن حقیقت کے اندر اپنی زندگی کے اندر زمینی سطح کے اوپر محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو معاملہ ہونا چاہیے اس کے اندر بڑی کمی آئی ہے. اور خاص طور سے گستاخان نبی وہابیہ اور دیابنا کے ساتھ میں تعلقات ہمارے دن بدن جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور کسی نہ کسی بہانے سے ہم ان کو اپنا یار دوست نہیں تو کم سے کم اپنا قریبی تو بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. عزیزان مکرم, ہمیں اپنے رویے کو بدلنا ہوگا. حالات اور مادیت کی رو میں بہ کر کے ہمیں
عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاملے میں کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ محبت اگر کم ہو گئی اور یہ دولت اگر ہماری کم ہو گئی تو پھر عزیزان مکرم یہ بہت بڑا خسارہ ہے جس کی تلافی کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، صحابہ کرام نے جو ہے وہ چند سالوں کے اندر اتنی ساری ترقیاں کی، ان کے پاس مال و دولت یا فوج یا دیگر دنیاوی اسباب کا ذخیرہ نہیں تھا، صرف ایک اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کے چراغ کو لے کر کے انہوں نے ساری کائنات کے اندر اجالا پھیلایا اور چند دنوں کے اندر ساری دنیا پہ چھا گئے۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ محبت رسول کا زبانی دعویٰ کر کے صرف عاشق رسول بننے کے بجائے صحیح معنوں کے اندر ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت اپنے دل کے اندر پیوست کریں اور اپنی اولاد کو محبت کا درس دیں، اور اس طرح کی محفلیں اپنے گھروں میں بھی منعقد کریں، اور جہاں پر بھی آپ کو ایسی محفلیں میسر آئیں ان میں ضرور شرکت